الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وما محمد الا رسول. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں بزرگوں، آج کی اس مجلس کی تمام خیرات سے برکات سے اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر اور باطن دونوں کو مالا مال کرے. جمعہ میں بھی آپ نے ہلکا پھلکا ٹوٹا پھوٹا بیان سنا. جو شیلی بات تو بابو ہی کر رہے تھے، ہم تو ہو گئے بڈھا تو بات بھی بڈھی ہوگی. چلو ٹھیک ہے بابا. دیکھیے، مجھے آج تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. اے بابا بیٹھ جاؤ. خوشبو لگانا تو پہلے لگانا تھا، ابھی نہیں ڈسٹرب کرو. حضور نے فرمایا، محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ معنن یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات عالم کو بسانے کا ارادہ کیا، پہلے خلافت کن کی تھی؟ جنات کی تھی. تو ان سے خلافت کو چھینا گیا اور خلافت کے لیے ایک نئی قوم کو لانا تھا جس کے بابا تھے آدم، اور آدم کو زمین کی خلافت دینی تھی. لیکن اس آدم ہی کے بچوں میں سب سے پہلے، آدم کے وجود سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کی رسالت کو وجود عطا کر دیا. یعنی ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں عالم غیب میں یہ لکھ دیا کہ آمنہ کا پوت، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، جی ابو طالب کا بھتیجا، محمد جس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کائنات عالم میں انسانیت کا سب سے پہلا وہی ہوگا. انسانیت کا سب سے پہلا وہی نبی ہوگا.
تو حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیا، میں نبی تھا، اور آدم ابھی کہاں تھے؟ کیچڑ میں تھے، اور اللہ نے میری نبوت کو قائم کر دیا کہ میں نبی ہوں گا۔ تو نبوت ملنے کے اعتبار سے میں سب سے سابق ہوں، یعنی سب سے پہلے ہوں، اور آنے کے اعتبار سے میں خاتم النبیین ہوں۔ سارے نبی کے آنے کے دروازے کو میں مہر لگا دوں گا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد خاتم النبیین ہے۔ اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گویا کہ انسانیت کا سب سے پہلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ دوسری چیز اولیت کی سمجھ لیجئے کہ اس پوری کائنات عالم میں مورخین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلا انسان جس کا نام محمد ہو یا احمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کسی نے روئے زمین پر یہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا جی، نہ کسی نے محمد رکھا اور نہ کسی نے احمد رکھا۔ یہ نام سب سے پہلے کس کا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جہاں یہ طے کر دیا گیا کہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کائنات عالم کے پہلے شخص ہوں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن ساری کائنات عالم جب بلبلا رہی ہوگی اور اس عالم دہشت میں کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، تو صرف ایک محمد ہی ہوگا جو مقام محمود پر فائز کر کے پوری انسانیت کی سفارش کرے گا، پوری انسانیت کی سفارش کرے گا۔ محمود آپ کو کیوں کہا گیا؟ اور احمد میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا ہے، آج دوسری چیز بتانی ہے مجھے آپ کو کہ محمود کیوں کہا گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک دم ناراض ہوں گے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس امتیں جائیں گی، آپ کو معلوم ہے سب انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، وہ کہیں گے او ہو آج اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ لم یغضب قبلہ ولم یغضب بعدہ، آج سے پہلے بھی اللہ اتنا کبھی ناراض اور پھر آج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی اتنا ناراض نہیں ہوگا۔ اور کہیں گے نہ بابا ہمارے بس میں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تم لوگ۔ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کائنات عالم آئے گی، محمود کیوں کہا گیا اس کی وجہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالی کی جناب میں اجازت چاہیں گے باریابی کی، باریابی مطلب حاضری، حاضری کی اجازت کون چاہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اجازت اللہ پاک دے دیں گے، بقیہ کسی نبی کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے قریب آنے کی، سب اپنے اپنے مقام پر جی اللہم سلم سلم، بخاری کی روایت کے مطابق، یا اللہم نفسی نفسی، اے اللہ میری جان میری جان، یعنی مجھے بتائیے مجھے بتائیے، اے اللہ مجھے بتائیے مجھے بتائیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے پاس آئیں گے اور اللہ پاک کے پاس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھیں گے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ پاک گویا کے استقبال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہوگا۔ کس کے استقبال کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو تجلی کا شکر ادا ہونی چاہیے۔ بریانی کا شکر بھی اتنی تگڑا ہو جتنی تگڑی بریانی اچھی۔ اب اس اللہ تعالیٰ کو جب دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ فوراً کیا کریں گے؟ کیوں چلے جائیں گے؟ کیونکہ اللہ کی تجلی کا مشاہدہ ہو گیا۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ کی تجلی کا مشاہدہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں فخررت ساجدا، ہم فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔
اب جب دیکھے گا اللہ پاک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا، تو سجدے میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے الفاظ حمد کا القاء کیا جائے گا جو اس سے پہلے کائنات عالم میں کسی کے زبان پر اللہ تعالیٰ وہ حمد کے الفاظ القاء، نئے نئے حمد کے الفاظ کا القاء ہوگا۔ اب اللہ جانے وہ حمد کے الفاظ کیا ہوں گے۔ اب اس حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، اس لیے رسول اللہ کو کہا گیا محمود۔ کیا کہا گیا؟ محمود۔ یا اور حضرت حسان نے بھی شعر کہا ہے، وَشَقَّ لَهُ اسْمَهُ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، یہ حضرت حسان نے کہا تھا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی حمد کریں گے تو اللہ کی حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ کسی بھی دنیا میں کسی کی تعریف کیجئے تو اس کے غصے میں کمی آئے گی۔ اللہ پاک کی جناب میں جب رسول اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ پاک کا غضب کم ہوگا۔ کس کے خاطر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ کی جناب میں سفارش کریں گے۔ کیا سفارش ہوگی؟ نہیں پاپا، نہیں پاپا، نہیں پاپا، نہیں پاپا، نہیں پاپا، نہیں نہیں نہیں، تو پھر تو آپ نے ہمارا اتنا دن سے درس ہی نہیں سنا۔ پوری کائنات عالم جو بلبلا رہی ہوگی، موقف میں کھڑی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک ہر انسان اپنے مقام پہ کانپ رہا ہوگا۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٌ، سب گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے۔ سفارش کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک اب حساب کا دروازہ کھول لیجئے اور یہ جو پریشانی کے لمحات ہیں اس سے میری امت کو گزار دیجیے۔ تو یہ سفارش جب ہوگی تو گویا کہ حساب و کتاب کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اب سب انبیاء کھڑے ہوں گے اور امت محمد حساب کے لیے آگے بڑھ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی کھڑے رہیں گے اور آپ حضرات ایڈوانس ہو جائیں گے۔ ایڈوانس سمجھ گئے، آگے نکل جائیں گے۔ اب امت کا حساب ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب حساب ہونا شروع ہو جائے گا جب چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، عرش پر ایک تختی لگا دی جائے گی، عرش پر ایک بورڈ لگا دیا جائے گا۔ آپ کی زبان میں عرش پر ایک بورڈ کیا لگا دیا جائے گا؟ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت آگے نکل گئی میرے غصے پر۔ کیوں؟ محمد نے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اتنی زبردست حمد کی کہ اس حمد نے اللہ کی رحمت کو غالب کر دیا، اللہ کی رحمت کو غالب کر دیا۔ اور اس امت کا حساب لینے کے لیے اللہ تختی لگا دے گا کہ یہ اب اللہ پاک رحمت للعالمین کی امت کا حساب و کتاب غصے کے عالم میں عدل کے کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ کس کا معاملہ کیا جائے گا؟ فضل کا معاملہ کیا جائے گا، اور رحمت کا معاملہ کیا جائے گا۔ کس کا معاملہ کیا جائے گا؟ فضل کا معاملہ، رحمت کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو مقام محمود سے شفاعت بھی مراد ہے، اور مقام محمود سے مراد یہ ہے اس لیے کہا گیا کہ اس دن اللہ کی حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، بقیہ کسی کو حمد کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ اور دوستو، اب حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم جیسے بھی تو ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہم سبھی تو ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ وہاں تو کئی بلین بولتے، نہیں پاپا
بلین کا ٹریلین کا بلین بھی نہیں ہوگا، اتنی مخلوق ہوگی، گنتی سے زیادہ ہوگی، گنتی سے تو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا 4 مقام بتا دیتا ہوں، بس 5ویں جگہ نہیں ہوں گا، 4 ہی جگہ ہوں گا۔ سب سے پہلے پل صراط پر ہوں گا، جب تک کہ میری ایک ایک کر کے امت نہیں گزر جائے گی یہاں سے میں نہیں ہٹوں گا، پل صراط پہ ہوں گا۔ اگر یہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس آ جانا، جہاں میری امت کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ میری امت کے اعمال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے، فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، میری امت کا حساب میرے سامنے لے لیجئے گا تاکہ میری امت پر پریشانی نہ آئے۔ اللہ نے کہا ہے محمد سنیے، دنیا کی تمام امتوں کا حساب آپ کی امت کے سامنے لے کے ان کو رسوا کروں گا، لیکن آپ کی امت کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور سنیے، میں آپ کی امت کا حساب آپ کے سامنے بھی لے کے آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا۔ جب آپ کی امت کا معاملہ آئے گا تو میں آپ کی امت کا حساب آپ کے سامنے بھی نہیں لوں گا، ان سے تنہائی میں لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر روایت کرتے، ایک صحابی نے ان کو مطاف میں پکڑ لیا، کہا اے ابن عمر، سرگوشی کی حدیث تجھے معلوم ہے؟ سرگوشی کانا پھوسی، جیسے کان میں بات کرتے ہیں، آئی لو یو، یو لو می، کان میں کوئی سنے نہیں، چلو بابا۔ تو ہاں ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سرگوشی کی حدیث معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک گنہگار شخص کو بلائے گا کہ ادھر آؤ، یہ جائے گا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کنف ڈال دیں گے۔ کنف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے، بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر ڈال دیں گے، اور جیسے کہ جب بھی مار کے ایک دم بغل میں نہیں لے لیتے، ایسا اللہ پاک لے لیں گے۔ اسے پوچھیں گے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سب اقرار کر لے گا۔ دل میں سوچے گا کہ کشتی ڈوب گئی، زندگی تباہ و برباد ہو گئی، لٹ گیا، پٹ گیا، نصیب اجڑ گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو مایوس مت ہو جا، تو محمد کا امتی ہے نا، تو میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپایا تھا، اب آخرت میں تیری مغفرت کرتا ہوں، جا۔ دنیا میں تیرے گناہ کوئی بخاری شریف کی روایت دیکھنا، سرگوشی کی حدیث، حدیث کا نام ہے حدیث النجوہ، عربی میں بولتے ہیں نجوہ سرگوشی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی امت جتنا آپ محبت کرتے اس سے زیادہ میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی میں حساب لے کے رسوا نہیں کروں گا، ان کی جو غلطیاں ہوں گی ان کو درگزر کروں گا، اگر ایک نیکی لے کے آ گئے قیامت کے دن تو اسی کو ذریعہ مغفرت بنا دوں گا۔ جی من جاء بالحسنہ، جی ایک نیکی، لا الہ محمد بس ایک نیکی لاؤ، اللہ کہتے ایک نیکی لے کے آؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت۔ ارے بابا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ابو طالب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا موت کے وقت کہ چاچا کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے، وہ ایک ہی نیکی تو کی، کہا ایک دفعہ پڑھیے، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، جی کتنا کلمہ آپ کے نام اعمال میں۔ اس لیے مایوس نہ ہوئیے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ایک امت آنے والی ہے جس کو میں صرف اپنے فضل کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر میں ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دبا کر کے آپ ڈرنکنگ کیجیے فرانس میں، ہاں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں۔ ڈاکٹر کہا دیتا ہے بھائی تم اب صحت مند ہو گئے ہو، جاؤ اب جو جی میں کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر کھا لیجیے گا اور کہے گا وہ ڈاکٹر نے بولا تھا راشد ہاسپٹل کے قاسم خود کا، اس کا یہ مطلب ہی نہ ہوتا زہر کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ سب کھا، جو تیرے جسم کو نقصان دینے والی ہے وہ
یہی نہ مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر کا. اچھا بابا، تو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ، تو دوسری جگہ کہاں ملوں گا؟ میدان پر. فرمایا یہاں نہ ملوں تو چلے آنا حوض کوثر پر. کہاں آنا؟ حوض کوثر پر. اللہ اکبر، روایت میں ہے، حدیثی قرآن ہی میں ہے، انا آتینا کوثر. کس کو ملا بتاؤ؟ کسی نبی کو بتاؤ کہ کوثر اللہ نے دیا ہو؟ جی، کوثر کس کو ملے گا؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. انا آتینا کل کوثر، کاف آیا کل کوثر، انا آتینا کا کوثر. چونکہ ملا کے پڑھنا ہے اس لیے الف لام کو ملا دیا، کل کوثر. انا آتینا کا الکوثر لکھا ہوگا، دیکھو قرآن میں، کہ میں نے آپ کو کوثر دیا ہے. یہ کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے بقدر پیالے ہیں جو مجھے عطا کیے جائیں گے. کتنے؟ آسمان کے ستاروں کے بقدر، تاکہ میری امت جب آئے گی پینے کے لیے تو میری امت کو انتظار نہ کرنا پڑے آب کوثر کے. تاکہ میری امت جب آئے گی، آسمان کا ستارہ کوئی گن سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امت کو بھی کوئی گن، اور آسمان کے ستارے کی بھی اشارہ ہے کہ آسمان کے ستارے کو کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے تو امت کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں کرے گا. کرنے والے چلے جائیں گے اور یہ امت ستاروں کی طرح چمکتی رہے گی. مسجد کے میناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونجتی ہی رہے گی، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی مانے نہ مانے. ہے ایسا کہ نہیں؟ اچھا بابا، تو حضور نے فرمایا کوثر پر آ جانا، اور اگر وہاں نہیں ملو تو پھر عرش الہی کے پاس آ جانا. میں عرش اعظم کے داہنی طرف میری کرسی رکھی ہوگی اور میں اللہ کے عرش کے داہنی طرف بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کے عرش کے یہ سب خصوصیات نقل کر رہا ہوں، یہ صرف خاص ہے. یہ سب خاص کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ سچی سچی بتائیے کہ طٰہٰ کس کو اللہ نے کہا؟ جی، ارے آپ کا بیٹا ہوتا ہے نا تو ہم کبھی بولتے ارے ببوا، ہم کوئی کہہ رہے تو بہار سے نہیں بابا، ارے او چنو، کوئی بولتا چنو، کوئی بولتا ارے منو، کوئی بولتا ارے ببلو. بولتا نہیں بولتا یہ پیار سے بچے کو کچھ بھی بلا لیتے آپ، ارے میری جان، بولتے نہیں بولتے. یہ سب جملے اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیے. کہا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. یہ کس کو کہا؟ بولیے نا بھائی. یہ سب پیار کے نام ہے جو اللہ نے مختلف اوقات میں لاڈ سے دلار سے پیار سے اپنے رسول کو خطاب کیا. کہا والضحیٰ، تیرے چہرے انور کی قسم. یہ اللہ نے قسم کھائی ہے. کیا کہا؟ والضحیٰ، اے محمد تیرے چہرے انور کی قسم. واللیل اذا سجا، اور تیرے ان کالے کالے گھنگری والے بال کی قسم جو تیرے چہرے پہ آ جاتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب آپ زلف سنوارتے ہو اس زلف کی قسم اللہ کھا رہا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تم کو تیرے رب نے کہیں نہیں چھوڑا اور تم سے ناراض بھی نہیں. تھوڑے دن کے لیے وہی رک گئی کسی مصلحت سے. تو عرب میں ایک عورت تھی کم وقت مردود، وہ کہنے لگی فإن رب محمد قد ودع محمدا، ارے محمد کے رب نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا. ودع مانے الوداع کر دیا، جیسا آپ کہتے ہیں نا الوداع. ہاں، تو اللہ نے قسم کھایا والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم محمد، واللیل اذا سجا، اور اس زلف کی قسم جو تیرے چہرے پہ چھا جاتا. ما ودعک ربک، تم کو نہیں چھوڑا ہے تیرے رب نے. ما ودعک ربک وما قلی، اور تم سے ناراض بھی نہیں ہے. جی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، ہائے 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 ہائے. اور سنو، کہا جس طرح تجھ سے ناراض نہیں
تیری امت سے بھی اللہ ناراض ہے. یہ فضیلت جو اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں ہم کو دیا ہے. لوگ کہتے رسول اللہ کا صدقہ مت مانگو، بیوقوف لوگ. ارے پڑھو تو لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کو قبول ہے بغیر محمد رسول اللہ کے ہیں. تو ہم کو جو ملا ہی ہے قرآن. قرآن ملا کہاں سے؟ محمد کے واسطے. ارے اللہ خود ملے ہیں محمد کے واسطے، اللہ نہیں ملا ہم سے. لیکن کس نے تعارف کرایا اس کا؟ پھر کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. امت کے سلسلے میں کبھی غمگین نہ ہوئیے محمد. آپ کو اللہ اتنا دے گا امت کے سلسلے میں کہ قیامت میں آپ کو خوش کر دے گا. یہ حدیث نہیں قرآن ہی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک میرا امتی اگر جہنم میں رہے گا تو میں اللہ سے خوشی نہیں ہوں گا. کہوں گا نہیں، میں ناراض ہوں. لے نہیں پاپا، جب تک کہ 1000 کا نوٹ نہیں دو گے خوش نہیں. تو کیا بولتے؟ ایک ہی بیٹا ہے احمد بھائی کو جی، وہ سب کچھ اسی کا ہے، لیکن آج وہ چاہتا ہے کہ 1000 لے گا کہ ان کی وائف بھی بولے گی بھائی ایک ہی بیٹا تو ہے، کس کے لیے رکھے ہو، دے دو. بچاؤ گے بھی تو اسی کے لیے. تو اللہ نے کہا میں محمد بچاؤں گا کس کے لیے؟ تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو کچھ خزانہ الہی میں تو ہی لے لے. جو کچھ خزانہ الہی میں ہے کوئی دوسرا ہونا جب نہ بھائی، تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. اللہ کا کوئی اور محمد کا بھی کوئی جوڑا نہیں ہے. اگر ہے کوئی تب بتاؤ بابا، ہے کوئی؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے کمبلی کے اوڑھنے والے، بہت کھڑے رہتی ہو تم. قم اللیل الا قلیلا. یہ ایسا ہی ہے جیسے احمد بھائی کا بیٹا آج اس کے اگتیام میں ہو، پوری رات پڑتا ہے. تو کہتے ہیں بیٹا ذرا تھوڑا سو بھی تو جا یار، تھوڑا آرام بھی کر لے. آج کل وہ زمانہ کیا، آج کل تو بولتے بیٹا تھوڑا پڑھ ہی لے یار. ارے ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے یار. آئی لو یو، یو لو می، لے ہر وقت لگا رہتا، تھوڑی دیر پڑھ بھی تو لے. تو اللہ نے رسول اللہ کو کہا پوری رات جگہ رہتے ہو، تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیا کرو. کتنے پیار سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل. ہاں رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام بھی تو کر لیا کرو یار، اپنی جان پر ترس کھاؤ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میں نے کہا پتہ نہیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا، اللہ جانے. کتنے اس کا ترجمہ اللہ ہی جانے. حروف مقطعات کا ترجمہ کوئی نہیں بتایا. کتنے پیار سے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ کے پاؤں سوج گئے. تو کہا اللہ نے قرآن اس لیے تھوڑے نہ نازل کیا ہے کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. ایک موقع آیا تو اللہ نے کہا لعمرک، اے محمد تیرے جان کی قسم، کوئی نبی نہیں ہے جس کو اللہ نے جان کی قسم کھا لی. یہ قرآن ہے، اللہ کی قسم. یہ سب قرآن سنا رہا میں آپ. لعمرک، تیرے جان کی قسم محمد، تیرے جان کی قسم. کس کے جان کی قسم کھائی ہے؟ محمد صلی اللہ. کس نے کھائی قسم؟ اللہ. جی کیوں کھائی قسم؟ معلوم ہوتا ہے کہ محمد سے بڑا پیار ہے. جی پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا آدم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا ابراہیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کہانی کا قرآن میں 4 جگہ نبی پاک کا نام آیا ہے. کتنی جگہ؟ 4 جگہ. 3 جگہ محمد آیا ہے اور 1 جگہ احمد آیا ہے. کہیں اللہ نے یا محمد نہیں کہا ہے. یہ دوست لوگوں کو ادب بھی سکھا رہا ہوں. یہ نہ کہا کرو اللہ نے ادباً نبی پاک کو یا محمد نہیں کہا، آپ بھی مت کہیے. یہ بہت بڑی اس کے پیچھے غیروں کی سازش ہے کہ مسلمان کو محبت کے نام پر نبی کی توہین کروا دو.
اور یار لوگ بولتے نہیں بابا یہ تو بڑا محاورہ ہے، لے بھائی تجھی کو میں مجھے تیرا کہنا تجھے مبارک، ہم کو مبارک نہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ 3 جگہ اللہ نے محمد کہا ہے اور ایک جگہ ہاں خطاب کیا۔ ہمارے نبی کو جب خطاب کیا تو قرآن سنو، میں نے تینوں محمد پڑھ دیا آج خطبے میں بھی۔ محمد الرسول اللہ، محمد کے ساتھ کہا رسول اللہ، صفت بیان کی۔ وہاں کہا ما کان محمد ابا، وہاں بھی کہا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ ایک جگہ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اور ایک جگہ محمد نے بھی کہا، 4 جگہ کہا محمد اللہ۔ اچھا بابا جب ہمارے نبی کو خطاب کرنا ہوا تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے میرے لاڈلے نبی۔ یا محمد اللہ نے نہیں کہا تم، کان کھول کے سنیے، کہیں قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور سنو، ادب سیکھو، ادب، بے ادب بن کے اپنی تقدیر اور مقدر اور نصیب کو آگ مت لگاؤ۔ آپ میرے ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت پہ کہہ رہا ہوں۔ کہیں عرش پہ اللہ نے بلایا تھا نہیں، کس کو؟ ارے زور سے بول بیٹا پانی والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے خود سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی کو تو ماروں گا، السلام علیکہ ایھا النبی، کہاں نہیں کہا تحیات میں؟ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو یا محمد؟ آج سے نہیں کہنا، آج سے نہیں کہنا۔ دیکھو سورہ نور پڑھ لینا کھول کر کے درس کے بعد۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والو، رسول کو اس طرح مت پکارا کرو، ایک اور دیکھو، رسول کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو ولا تجہروا لہ بالقول۔ ہاں اللہ نے کہا ہے، ادب سیکھتے نہیں ہو اور ہم ادب سکھاتے تو کہتے یہی محاورہ ہے جی۔ اور میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، میں نے پڑھا کتاب میں، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری لاہور میں تقریر کر رہے تھے۔ کہاں گیا بلال؟ لاہور میں تقریر کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں منع کرتے ہیں یا محمد کہنے سے؟ تو اس نے لکھا تھا اپنا نام عبدالرشید۔ تو شاہ صاحب تقریر کرتے کرتے بیچ میں کہتے ہیں عبدالرشید، وہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب تقریر کرتے ہوئے چوتیے ہند تھے، کچھ کہا نہیں اس کو۔ 10-15 منٹ بعد وہ بندہ بیٹھ گیا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نے کہا عبدالرشید، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر شاہ صاحب نے تقریر شروع کر دی، کچھ نہیں کہا۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد پھر کہا عبدالرشید، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو تیسری دفعہ جھلا کے کہتا ہے شاہ صاحب اتنے بڑے عالم ہو کے دماغ تھوڑا تھکیا گیا ہے، بار بار پکارتے ہو مجھے، کچھ کہتے نہیں ہو۔ تو شاہ صاحب نے زلف ہلایا، شاہ صاحب کو زلف تھی، زلف ہلا دیا اور زلف ہلا کے کیا کہا؟ میرے نانا تیرے باپ کے غلام ہیں، جب چاہتے ہو پکار لیتے ہو۔ سید تھے نا وہ، تو کہا میرے نانا تیرے باپ کے غلام ہیں، اپنے باپ کو نہیں پکارتا ہے اے احمد؟ آپ کا بیٹا آپ کو احمد کو جب پکارتا ہے کہے گا یہ بہت بے لگام بدتمیز ہو گیا۔ کہا باپ کو نام لے کر کے نہیں پکارتا ہے، اللہ نے رسول کو نہیں کہا یا محمد، سارے نبیوں کو کہا، ہمارے نبی کو دیکھو میں نے بتا دیا قرآن میں 4 جگہ آیا ہے محمد کا نام، کہیں نہیں کہا یا۔ سب نبی کو کہا یا ابراہیم یا عیسیٰ ابن مریم یا موسیٰ یا فلان یا آدم، سب کو کہا، لیکن ہمارے نبی کو نہیں کہا۔ اور آ کر کے پاؤں میں پڑ گیا، شاہ صاحب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، معاف کر دو۔ کہا مجھ سے معافی مت مانگ، جس کی گستاخی کی ہے تو اس سے معافی مانگ، جس کی۔ اچھا بابا آگے چلیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا جب تذکرہ آیا تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایھا نبی۔ میں نے جمعہ میں بتا دیا آپ کو اس کی تفسیر، ایھا نبی، اے نبی۔ اچھا بابا اللہ نے آدم کو پیدا کیا، صرف اولیت بتاؤں گا کہ کیا کیا مقام ہے آپ کا، جس میں خصوصیت ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی اس میں شریک نہیں، جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اور جتنا مجھے یاد تھا میں نے لکھ لیا ہے کاپی میں، وہ بھی سب تفصیل نہیں ہو سکے، جتنا یاد آیا میں نے سوچا اللہ مجھے زندگی برکت دے عمر میں تو میں خصوصیات پر ایک لکھوں گا کہ صرف نبی اکرم کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی نبی آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ اچھا بابا آدم کو پیدا کیا تو سجدہ کس سے کروایا؟
اللہ نے کیا سجدہ؟ جی اللہ نے نہیں کیا. سب مانتے ہیں اس بات کو. اور ہمارے لاڈلے رسول کا نمبر جب آیا جی تو ہمارے لاڈلے رسول کا نمبر آیا تو فرشتے کو کہا یو گو ٹو بیک, اور اللہ ایڈوانس ہو گئے اور کہا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ خود درود پڑھے گا محمد پہ, فرشتے تم بعد میں آنا. آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے سجدہ نہیں کیا, کس سے کروا دیا؟ فرشتوں سے کروایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جب آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ, اللہ خود اور پھر فرشتے درود پڑھتے ہیں کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ بات مضارع کے صیغے کے ساتھ کہی, یعنی اب ابد الآباد تک ہر وقت اللہ درود پڑھتا ہے محمد پر. مسلمان کیا پڑھے گا؟ 100 پڑھے گا, 200 پڑھے گا, 500 پڑھے گا, 1000 پڑھے گا, پڑھے گا نہیں پڑھے گا. اور اللہ تو ہر وقت درود پڑھ رہا ہے محمد پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جی یا ایھا الذین آمنوا. اچھا دیکھو یہاں پر بھی مفسرین نے ایک بڑا نقطہ لکھا ہے. کہا دیکھو یہاں پر بھی کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون, یصلون, پھر کہو یصلون. آپ کی جو ممتاز صفت تھی, جو لاڈ کا سبب ہے, جو کوالٹی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تذکرہ کیا. کہا علن نبی, نبی پر درود پڑھ رہا ہے. تو اللہ پاک کو آپ کی نبوت کتنی پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ پر درود پر پڑھانا تھا تو کیا کہا؟ یصلون علی النبی. کیوں نبی کہا؟ چونکہ عرش پر بھی اس نے محمد کو بلا کے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. وہاں بھی ایھا النبی کہا, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علی النبی کہا کہ نبی پر درود بھیجو. کیوں؟ اللہ اکبر. اس پر مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ میں یقین جان میرے پاس گویائی نہیں, زبان نہیں میرے پاس. لکھا ہے کہ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت کا اتنا بلند بالا ہے. بیٹا دیکھ لینا اذان کا ٹائم ابھی ہے ساتھ میں. اتنا بلند بالا ہے, اتنا بلند بالا ہے کہ کائنات کے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا سنو ان کے مقام کو میں جانتا ہوں. کن کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے میں خود محمد کے مقام نبوت پر درود بھیجتا ہوں. اے ایمان والو تم بھی درود کیوں بھیجو؟ تم, ہم درود نہیں بھیج سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ درود پڑھتے تو کیا کہتے بابا؟ اللہم, پہلے بیان ہو چکا اس پر. اللہم یہ مذاکرہ ہے, یاد کر لیجئے اس بات کو. کبھی بھی نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے یہ نہ سوچئے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. اے اللہ آپ رحمت نازل کر دیجئے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اور وہ اتنے اونچے ہیں, اتنے پاک ہیں, اتنے منور ہیں, اتنے مجلہ ہیں, اتنے مزکہ ہیں, اتنے مصفہ ہیں, اتنے مطہر ہیں, اور تم گندے سے گندے ہو. کون؟ ہم لوگ. وہ بہت پاک ہیں, وہ بہت پاک ہیں, اور ہم بہت. ارے یہ منہ مسرور کی دام, تمہاری کیا ضرورت کہ تم رسول پر درود پڑھو؟ کہ آمدی اور کہ پیر سودی, چپدی اور چپدی کا شوربا. کہا تمہاری مجال کیا ہے کہ حضور پر درود بھیجو؟ اس لیے سنو اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ اللہم, اے میرے اللہ, درود نازل کر دیجئے. کس پر؟
یعنی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے درود نہیں بھیج سکتے، ہمارا درود گناہوں میں ملوث ہوگا، ہماری زبان گندی، جسم گندا، ارادے گندے، تصورات گندے، پھر ہماری پہنچ بھی نہیں وہاں، جو اپ سے ایک دم اپ ہے وہاں نیچے والا کہاں پہنچے گا؟ کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ محمد کا مقام کیا ہے، تو ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی مناسبت سے ہمارے گناہ کو مائنس کر کے اور محمد کے مقام کو پلس کر کے اللہ ہماری طرف سے درود بھیج دیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہمارے گناہ کو اللہ نے مائنس کر دیا کیونکہ غفور و رحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے پلٹ کر دیا، بلند کر دیا۔ اور کیوں؟ بزرگوں نے ایک حکمت اس میں یہ بھی لکھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جو درود بھیجتا ہے وہ آپ پہ بلال یاد رکھو اس پوائنٹ کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری طرف سے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا تو جو خود وہ درود بھیج رہا ہے اس درود کے ساتھ ساتھ ہمارا درود بھیج دے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پوائنٹ میں بھی 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مائنس پلس کر کے بھیج دیا، اور ایک یہ ہے کہ ہمارے درود کو اللہ تعالیٰ اپنا جو درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس درود کے ساتھ ساتھ ہم گناہگاروں کے درود کو بھی ملا دیتے ہیں اور محمد تک بھیج دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے کہا کہ سنو، تم یہ مت سوچنا کہ میں نے محمد کو کچھ دے دیا ہے، تم کتنی دفعہ کہو گے اللہم صلی علی محمد؟ تم ایک دفعہ ان کو کہو گے تو میں محمد کی طرف سے تم کو 10 دفعہ درود دے دوں گا، تاکہ تم ظالم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے محمد کو 100 درود پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 کے بدلے میں وہ تم کو ریٹرن کتنا دے دے گا؟ 1000۔ تو تم نے احسان کیا محمد پر یا محمد نے احسان کر دیا تم پر؟ بولو احمد بھائی، بات صحیح ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ میں نے 1000 درود پڑھ دیا، 1000 کے بدلے میں تم نے ریٹرن کتنا لے لیا؟ بڑے بزنس مین ہو، بہت کیا بولتے بزنس مین کو؟ MBA کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ کبھی نہ سوچنا، کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرا وہ رسول ہے کہ کائنات عالم میں قیامت پہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میں نے محمد پر احسان کیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد ہی نے تم پر احسان کر دیا۔ قرآن کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ رکوع و سجود نماز میں طریقہ کس نے سکھایا؟ رکوع کی تسبیح کس نے سکھلائی؟ سجدے کی تسبیح کس نے سکھلائی؟ جی بولیے۔ تحیات معراج سے لا کے تم کو کس نے دیا؟ تم نے کیا دیا محمد کو؟ بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں۔ خام خواہ کے لیے بخار لگا ہوا ہے کہ میں اتنا درود پڑھ لیتا ہوں؟ جی خام خواہ کے لیے بخار لگا ہوا ہے؟ بابا جی خام خواہ کے لیے بخار لگا ہوا ہے؟ اوہو جی، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے دوستو، کس پر؟ اس امت پر، اور اس امت کے امام پر۔ اس امت کے کون ہیں ہمارے امام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مقام پر کیا حاصل ہے؟ اولیت مطلب فرسٹ پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ساری کی ساری امت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک محشر میں کھڑی رہ جائے گی اور یہ امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ سارے نبی بھی کھڑے ہیں اور یہ امت، حضور فرماتے ہیں سنو، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ کیسے؟ ٹائم 1 منٹ بعد ہو گیا، چلو میں اذان خود ہی دے دیتا ہوں پھر بات مکمل کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اچھا بابا بہرحال دوستو، نماز کے اذان کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف اور ہمارے لیے وسیلے کی دعا مانگو. وسیلہ کیا ہے؟ وہی مقام معلوم. حضور نے فرمایا جو دعا یہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت واجب ہے، یعنی میں اس کے لیے سفارش کروں گا. اس لیے سارے ساتھیوں کو چاہیے کہ نماز کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ہذہ دعوۃ التامہ بس خلاص. ٹھیک ہے دوستو، ضرور اس کا اہتمام کیجیے. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام رتبہ ہے اس اعتبار سے ہم میں سے کوئی بھی نبی اکرم کو درود پیش نہیں کر سکتا، نہ ہمارا درود وہاں تک جائے گا. اللہ نے کہا کہ اس عمل کو میں خود ہی کر رہا ہوں، اس لیے جب تم درود شریف پڑھو گے تو تمہارا درود اللہ کے درود کے ساتھ ساتھ مل کر کے کہاں پہنچ جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے فرمایا کہ سنو، مجھ پر جو جتنا زیادہ درود شریف پڑے گا قیامت کے دن لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، حوض کوثر پر اتنا ہی مجھ سے قریب رہے گا. اب یاد خطبے میں مولانا صاحب پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں ہر وقت پڑھوں جی، آدھا وقت پڑھوں. تو حضور نے پڑھوا جتنا تو چاہے پڑھ لیکن وہ تو کم ہی کم ہے. جی جتنا بھی پڑھ تو کم ہی ہے. کیوں کم ہے دوستو؟ بہت بلند مقام ہے. کس کا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین حضرت امہات المؤمنین میں سے ایک حضور کی بیوی ہیں. گرمی کے دنوں میں جب آپ چٹائی پر سوئے رہتے تھے تو جب بیدار ہوتے تو چمچا سے حضور اکرم کے پسینے مبارک کو نچوڑ لیتی چمچے سے اور ایک شیشی میں رکھ لیتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ایک دن انہوں نے اس شیشی کا ڈور کھول دیا. پورے مدینے میں ایسی خوشبو ہو گئی گویا کہ حضور ہی آ گئے. ہنگامہ مچ گیا. کیا مچ گیا؟ ہنگامہ مچ گیا. کیا مچ گیا؟ ہنگامہ مچ گیا دوستوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نبی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے ابھی سنا مائی حلیمہ، سب لوگوں نے بچے کو چھوڑ دیا کہ یتیم ہے، اس کو کون لے گا؟ مائی حلیمہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے لے لیا. خود دودھ آ گیا. اونٹنی کمزور تھی، تگڑی ہو گئی. اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، ان کے بکری کے ریور میں دودھ آ گیا. محدثین نے لکھا ہے کہ آج حضور کا طریقہ اسی طرح ہر آدمی سوچتا ہے کہ یتیم ہے یار یہاں تو مال مٹیریل نہیں ملے گا جی، لیکن لکھا ہے جس طرح کہ دال مائی حلیمہ نے ظاہر کے خلاف رسول اکرم کو گود میں لیا تو اللہ کی سب رحمت ان کو مل گئی. اور آج بھی اگر آپ میں ذوق ہے تو مائی حلیمہ کی قبر سے جنت البقیع میں گزریے، ان کے قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی. بس محسوس کرنے والی ناک ہونی چاہیے. لیکن آپ کو تو خوشبو سے ہے الرجی جی. سب لوگوں کو خوشبو سے کیا ہے؟ الرجی ہے. یہ اسپرے مارکس لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہے. ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب ذرا ایک وظیفہ بتا دیجیے، میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کس کا شعر ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم. میں نے وظیفہ بتا دیا، کئی دفعہ بتایا ہے.
نسیما جانب کویش گزر کن بگو آنا دنی شمشاد مارا بتشریف قدوم خود زمانے مشرف کن خراب آباد مارا کہ بے دیدار تو اسباب سعادی نمی شاید دل ناشاد مارا. شاعر کہتا ہے اللہ کے رسول اپنا جلوہ نہیں دکھائیے گا تو میں طرف طرف سے مر جاؤں. پتہ نہیں اس شعر میں کیا ہے، کس کا نہیں مانا. وہ شادی کا ترجمہ، وہ شادی نہیں شاید شادی کا ترجمہ میری سعادت. اس شعر کو شب جمعہ میں جو پڑھتا ہے 40 دفعہ اس کو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کس اللہ والے کا شعر ہے، کس جذبات سے اس نے کہے مجھے نہیں مانگے. تو میں نے بتا دیا وظیفہ، حالانکہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے زیارت کے لیے. اب حضور کے دیدار سے پہلے خوشبو آتی ہے. اب خوشبو آئی تو گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ خوشبو لگانے کا کبھی عادی ہی نہیں ہے. یہ جاتا ہے 5 روپے کا. وہ ہمارے بیچارے عطر کی دکان والے جو بھی ہوں، یہ ہندوستان سے ایک تیل جاتا ہے ڈابر سنڈیلی، یہ اس کو پیک کر کے شیشی میں سب کو 5-5 روپے بھی دے دیتے. یہ سمجھتے ہم عطر لگا رہے ہیں. ارے عطر جا کے خریدو ذرا تو دیکھوں میں تم کو کہ تم بھی عطر والے ہو. میرے جیب میں ہے کہ نہیں دکھاؤ، لیکن دوں گا نہیں. یہ پہلے دیکھو کم سے کم 500 کی شیشی ہے. یہ تو خریدتے نہیں ہوں آپ لوگ. آپ جا کے وہ ڈابر چمبیلی تیل لے آتے ہو، مولوی صاحب کو لگانے لگتا ہے ہر آدمی عطر لگا رہا. ارے تو حضور کی زیارت سے پہلے کیا ہونے لگا؟ اگر ایسی خوشبو آئے کہ کبھی خوشبو سونگنے کی عادت نہیں، وہ اٹھ کر کے بیدار ہو کے بیٹھ گیا. تب میں کیا کروں بھائی، کیا کروں جی؟ ہاں درود پاک اگر پڑھے گا پابندی سے تو پھر استعداد بھی پیدا ہوگی، استعداد بھی پیدا ہوگی. اللہ ضرور ہماری دلی دعا ہے، ختم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اپنے نبی کی دنیا میں بھی زیارت کرے. دیکھو حضور کی خصوصیت میں خصوصیت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا. لا یتمثل بی الشیطان، شیطان سب کی صورت، غوث پاک کی صورت میں آ جائے گا تمہارے پاس، خواجہ معین اجمیری چشتی کی شکل میں آ جائے گا، میری شکل میں آ جائے گا، کسی بھی شکل میں آئے گا، لیکن حضور کی شکل میں جیسے کھونے کی کوشش کرے گا جل کے خاک ہو جائے گا. کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا. اور حضور نے بھی فرمایا کہ من رآنی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وجبت لہو شفاعتی، قیامت میں میری شفاعت بھی اس کے لیے واجب، کیونکہ بغیر حضور کی مرضی کے حضور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جی وہ جب چاہتے ہیں تو اپنا دیدار کرا لیتے، جب چاہتے ہیں تو جی اپنا دیدار کرا لیتے. میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک بڈھا تھا، اتنا کافی ہے، چلو دعا کر لیتے ہیں. یہ سنا کے بہت درود پڑھا کرتا تھا، اچھا پڑھاؤں دونوں سے لنگڑا بھی تھا جی. کھسکتے لڑکتے پہنچا مدینہ. حاکم وقت کو خواب آیا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے اس کو مدینے سے دور ہٹا. صبح میں حاکم وقت نے پولیس کو لگا دیا کہ دیکھو لنگڑا دوارا اس کو پکڑ کے لے جاؤ. بس میں بیٹھایا، گاڑی میں اس کو لے جا کے 200-300 کلومیٹر ڈیزرٹ میں چھوڑا، گاؤں بستی. وہ بیچارہ لنگڑا سمجھا کہ حضور ناراض ہیں ہمارے سے، تو اور درود کی کثرت کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، رونے لگا، بلبلانے لگا. رو کے پڑتا تھا درود اور کھسکتے چلتا تھا. پھر دوبارہ آ گیا، پھر حاکم کو خواب میں آیا کہ بھائی اس کو دور کرو مدینے سے. پھر پولیس والے نے پہلے 300 کلومیٹر تک سیدھے لا کے 600 کلومیٹر چھوڑ دیا. پھر بیچارہ 6 مہینہ سال بھر میں کھسکتا روتا جی گراتا ہوا پہنچا مدینہ. اب بادشاہ کو خواب آیا کہ اس بڑے میاں کو اب ڈسٹرب مت کرو، اس کو آنے دو. کہ میں نے پہلے بھی اس کو مدینے سے دور کروایا، وہ اس لیے نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں. اس نے اتنا درود پڑھا ہے مجھ پر کہ جب میرے روزے پہ یہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو مجھ پر ضروری ہے کہ میرا دست مبارک نکلے اور یہ اس سے مسافات ہے. اب بادشاہ نے لگا دیا پولیس والا کہ جب یہ پہنچنے کے قریب ہو تو ذرا خبر کرنا.
آیا روضے رسول پر گر گرایا بل بلا کے جیسے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اور روضے کی دیوار پھٹی، ہاتھ دست مبارک نکلا، اس بڑے میاں نے ہاتھ کو بوسا دیا، مصافحہ کیا، ہاتھ اندر چلا گیا۔ دوستو شاید ہمارا بھی نصیب جگ جائے۔ اپنے دوستو آج مبارک رات ہے، اپنے روزانہ کے معاملات ہیں، ایک تو ہے نماز میں ہم پڑھتے ہی پڑھتے، بغیر اس کے نماز جی بغیر اس کے نماز ہوگی ہی نہیں، لیکن نماز کے علاوہ اپنی زندگی کے معاملات تھوڑا سا درود شریف بھی رکھیے، جب تک کہ اچھا یہ بتائیے روزانہ کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ارے اگر گھر میں کھانا نہیں بنتا تو ہوٹل سے کھاتے نہیں کھاتے یا چھوڑ دیتے ہو؟ تو آپ کے لیے یہ سب کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم، بچے کے لیے ٹائم، دوست کے لیے ٹائم، احباب کے لیے ٹائم، پارٹی کے لیے ٹائم، ساتھی کے لیے ٹائم، ڈیلنگ کے لیے ٹائم، پلنگ کے لیے ٹائم، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو سرکار پر درود پڑھنے کے لیے۔ اس لیے اپنی زندگی کا تھوڑا سا روزانہ آپ کی چوائس ہے، کچھ نہ کچھ روزانہ نبی پاک کو تحفہ پیش کر کے تب سویا کیجیے، نبی پاک کو تحفہ پیش کر کے صلاۃ و سلام کا، درود ابراہیم کا پیش کر کے تب سویا کیجیے، اور جمعہ کے دن بطور خاص جمعے کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ جائے۔ کیوں؟ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا جب ٹائم نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے روضے اقدس سے کن کو لے جایا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل آئیں گے میرے پاس اور پورے روضے کے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ جو زمین ہے ماں بین المنبر بیتی اور روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس پورے ٹکڑے کو جبرائیل لے جائیں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ تو حضور کو جب لے جائیں گے تو جبرائیل ہوں گے، تو جبرائیل سے حضور فرماتے ہیں لا اسأل ریحانۃ یا الحسن والحسین، میں اپنے دونوں نواسے آنکھ کی ٹھنڈک حسن و حسین کے متعلق نہیں پوچھوں گا کہ ان کا کیا حال ہے، ولا اسأل، اور نہ سوال کروں گا میری بیٹیوں کے سلسلے میں، اور خاص طور پر خاتون جنت فاطمہ کے سلسلے میں کہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، لیکن جبرائیل سے پوچھوں گا کیف حال امتی یا جبرائیل، آج حشر کا دن ہے، سور پھونک دیا گیا تو یہ بیٹا کہ بتا جبرائیل کہ میری امت کا کیا حال ہے، میری کوئی کسی کو پوچھے گا اس دن پوچھے گا یہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کچھ نیچے کچھ اوپر، جی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، ایک دم ریزہ ریزہ ہو کر تو جائے، جی فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، ہے نا بابا جی، سب ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی کسی کو پوچھے گا؟ محمد، کس کو؟ جبرائیل کو، کیف حال امتی، میری امت کا کیا حال ہے۔ تو دوستو اپنے رسول کو تھوڑا یاد رکھو، قبر میں بھی ملاقات ہوگی ان سے۔ چلو بابا وضو کر لو جن لوگوں کو وضو نہیں ہے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من
من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے تمام ساتھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت کے صدقے برکت سے ہم سب کے سینہ کو کینہ سے پاک کر دے. اے اللہ نور ایمان نصیب فرما دے. اے اللہ ذلت سے بچا لے، قلت سے بچا لے، عزت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، صحت نصیب عطا فرما. اے اللہ محمد اپنے لطف و کرم سے دونوں جہان کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ان کے قرض کا انتظام کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال سے روزی عطا فرما، جو لوگ روزی روٹی میں لگے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت ڈال دے. اے اللہ محمد اپنے فضل سے اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ یہاں کے حاکم کو الہ العالمین ہر طرح کی خوشی اور حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہر برائی سے بچا لے. اے اللہ محمد اپنے فضل سے ہماری آج کی اس مجلس کو جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع سے منعقد کی گئی ہے، اے اللہ اس مجلس کا مکمل ثواب اخلاص کے ساتھ تو قبول کر لے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہم سب کی طرف سے اس کو تحفہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اس کا سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ محمد اپنے فضل سے جب تک کہ ہماری زندگی مقدر ہے استقامت کے ساتھ دین پر، عبادت پر، اطاعت میں ہماری زندگی کو گزار دے. سنت پہ عمل کی توفیق فرما. بدعت سے، خرافات سے، شرک سے، ریا سے، سمعت سے، عجب سے الہ العالمین ہماری داخلی اور خارجی زندگی کو محفوظ فرما. اے اللہ محمد اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بے شمار حاجتیں ہیں جو دل میں کروٹیں لے رہی ہیں، اے اللہ خزانہ غیب سے سب کو پوری فرما دے. اے اللہ محمد اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.